خطبہ غدیر میں رسالت مآب نے صرف 2 اماموں کا ذکر کیا ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، انی تارک فیکم الثقلین خطبہ غدیر میں بھی، لیکن رسالت مآب نے خطبہ غدیر میں نام صرف 2 اماموں کا لیا ہے، پہلے امام اور آخری امام۔ عجیب ہے، پہلے امام کا ذکر ہے اور آخری امام کا، درمیان میں بقیہ 10 اماموں کا ذکر نہیں ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبھی جتنے بھی اس مسلک اور مذہب شیعہ پر گامزن ہیں ہم جعفری المسلک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام سے لی ہوئی شریعت کی بنا پر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور اکرم چاہتے تو چھٹے امام کا ذکر فرما سکتے تھے، خود سرکار سید الشہداء سرکار امام حسن مجتبیٰ یا بقیہ ائمہ اطہار سب کی اہمیت ہے، حضور اکرم نے نام نہیں لیا۔ اچھا، یہ خطبہ غدیر تقریباً 2.5 صفحے کا ہے، اگر 10 اماموں کا نام اور بڑھا دیا جائے تو شاید 4 سطر اور بڑھ جاتی، 3 سطر اور بڑھ جاتی، کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ لیکن نہیں، حضور اکرم نے 2 ہی اماموں کا ذکر کیا۔ کیا وجہ ہے؟ یا صرف پہلے امام کا ذکر ہو جاتا یا سارے اماموں کا تذکرہ ہو جاتا؟ کیا ضروری تھا کہ پہلے اور آخری امام کا ذکر کیا جائے اور بس مکمل ہو جائے خطبہ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی انسان کی نفسیات ہے۔ میں عرض کروں آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں کہ جن کا تعلق ٹیچنگ لائن سے ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بہت پڑھانے والے مزاج کی ہو، ہمارا بھی، میں خود اسی میدان کا ہوں۔ سب سے زیادہ مشکل کس کو ہوتا ہے پڑھانا؟ بڑوں کو پڑھانا مشکل کام نہیں ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے جتنی عمر کم ہے اتنا زیادہ پڑھانا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آپ جانتے ہیں جو کلاس ٹیچر بنتے ہیں، چھوٹی کلاس کے کلاس ٹیچر بنتے بہت گھبراتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے، ان کو پڑھانا، سمجھانا، سکھانا بڑا مشکل کام ہے، ان کو کنٹرول کرنا بڑا سخت کام ہوتا ہے اور بڑی اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ایک ماہر ٹیچر تبھی ہوتا ہے کہ جب بچوں کو پڑھا لے جائے۔ بی اے، ایم اے، بی ایس سی، بی کام، ان میں پڑھا لینا کوئی بہت بڑا کمال تھوڑی نہیں ہے، کمال تو بچوں کو پڑھانا ہے۔ ایک ٹیچر ہے کہ جس کو ان بچوں کے درمیان تعلیم کے لیے بھیجا گیا، وہ گیا پڑھانے کے لیے، کلاس روم میں انٹر ہوا، اب اس کو ان بچوں کو سکھانا ہے کہ تم بچوں کو لائن سیدھی کیسے بنانی ہے۔ وائٹ بورڈ بھی ہے، پین بھی رکھا ہے، بچوں سے کہے آؤ، ایک پوائنٹ لگا دیا، آؤ تم لائن سیدھی بناؤ، بچے سیدھی لائن بنائیں گے، شروع کریں گے، کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے آ رہا ہے، کوئی ٹیڑھا ہو رہا ہے، کوئی سیدھی لائن نہیں بن پائے گی۔ لیکن اگر واقعاً بچوں کو پڑھانے میں نفسیات کا ماہر یہ استاد ہے، کیا کرے گا؟ یہ 1 پوائنٹ نہیں 2 پوائنٹ بنائے گا، اور اب ان بچوں سے کہے گا کہ تمہیں اگر سیدھی لائن کھینچنی ہے تو آؤ یہاں سے شروع کرو، یہاں پہ لا کے مکمل کر دو۔ اب یہ جو 2 پوائنٹ کے اوپر لائن بچہ کھینچ رہا ہے، اب نتیجہ یہ ہے نہ تو اوپر جا رہا ہے، نہ نیچے جا رہا ہے، نہ ٹیڑھی ہو رہی ہے لائن، بلکہ یہ سیدھی لائن جا رہی ہے۔ کیوں؟ جب ابتدا اور انتہا کو بتا دیا جاتا ہے تو پھر انسان سیدھی راستے پہ چل پڑتا ہے۔ حضور اکرم نے اس غدیر کے خطبے میں اسی لیے پہلے اور آخری امام کا تذکرہ فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پر گامزن رہو، یہاں اس پہلے امام سے شروع کرو، 12ویں امام پہ لے جا کے مکمل کر دینا، صراط مستقیم تمہیں مل جائے گی۔